بس میرے قابل احترام دوستوں بھائیوں، ہمارا آپس کا ایک مذاکرہ ہے اور قرآن نے بیان کو اور تقریر کو نفی کی چیزوں کو بتایا۔ ساتھ میں توجہ ہو جائیں انشاءاللہ۔ تذکیر کو نفی کی چیز بتایا کہ ایمان کے تذکرے ایمان والوں کو نفع دیتے ہیں۔ مذاکرہ میرے دوست کس بات کا ہے کہ ہر انسان فطرتاً کامیابی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور تقریباً جتنے انسان ہیں جہاں پر لگے ہوئے وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں لیکن وہ ناکام ہیں۔ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں لیکن وہ بالکل خالصتاً 100% ناکام ہیں۔ اور جب دنیا میں ناکامی ہوگی میرے دوستوں تو مرنے کے بعد بھی ناکامی ہوگی۔ یہ نہیں کہ دنیا میں ہم ناکام ہیں، پریشانیوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، مرنے کے بعد ہمیں جو ہے نا بہت کچھ مل جائے گا۔ نظام وہاں سے چلا ہے، پہلے وہاں کا نظام بنے گا، اس کے بعد یہاں کا نظام بنے گا۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا نام ہے، انہوں نے کامیابی کی 3 نسبتیں بتائی۔ ایک کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، زندگی کے ساتھ، ایک کا تعلق موت کے ساتھ ہے، اور ایک کی نسبت میرے دوستو وہ جو ہے نا آخرت کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ جو بھی انسان جہاں بھی ہے، مرد ہے، عورت ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، شہر والا ہے، دیہات والا ہے، جس شعبے میں بھی ہے، چاہے مسجد میں ہے، چاہے مدرسے میں ہے، چاہے مارکیٹوں میں ہے، چاہے جو نا انڈسٹریوں میں ہے، فیکٹریوں میں ہے، وہ انسان سکون میں ہے، وہ بندہ سکون میں ہے، یہ کامیاب ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، بہت بڑا نام ہے ماشاءاللہ، سب آگے بھی۔ تو میرے دوستو ہم جو نا ایکسٹرا کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، گھروں میں ہمارے جتنے افراد ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، کہ سکون کتنا ہے۔ اور جس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوا یہ کامیاب ہو گیا، اور جو جہنم سے بچا جنت میں چلا گیا فقط فاز، یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اب اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بالکل خالص 100% کامیاب ہو کر میرے سامنے کھڑا ہو جائے۔ انسان کی بھی یہ فطرت ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں سکون ہو، خوشی ہو اور عزت ہو۔ اب یہ 3 لائنیں ہیں، عزت، سکون اور خوشی، ہر انسان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اب یہاں پر مغالطہ یہ ہے کہ اس کو ہم تلاش کہاں کر رہے ہیں، اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہاں چھپا کر رکھا ہے۔ اب یہ بھائی دلاور صاحب ہیں، اس کے پاس سونے کی انگوٹھی ہے، ایک مثال دیتا ہوں، وہ ان سے گم ہو گئی۔ یہاں جو نا آپ کا یہ جو بازار ہے، یہاں پر برف کے پٹے کے نیچے، کسی ریڑھی کے نیچے، دکان کے سامنے، یہ پٹوں شٹوں کے نیچے جو ہے نا کسی ہوٹل میں کبھی ایک جگہ بیٹھتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، کبھی دوسری جگہ بیٹھتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، تلاش کر رہا ہے۔ ہم سب آ گئے، ہاں بھائی دلاور صاحب کیا مسئلہ ہے آپ کا، کوئی پریشانی ہے؟ ہاں جی امیر صاحب، وہ میرے پاس سونے کی انگوٹھی تھی، 1.5-2 اللہ کی قیمت تھی اس کی، وہ گم ہو گئی ہے۔ ہمارا اگلا سوال کیا ہوگا، کہاں گم ہو گئی؟ اب یہ کہے کہ گھر پر،
تو ہم کیا کہیں گے کہ اللہ کے بندے جب گھر پر گری ہے تو گھر پہ تلاش کرو، یہاں تو موت تک تلاش کرتے رہو گے نہیں ملے گی۔ عزت، سکون اور خوشی، اس کو ہم میرے دوستو دنیا میں تلاش کر رہے ہیں، دنیا کے نقشوں میں تلاش کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آخرت میں رکھی ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ اب یہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری بھی جو ہے نا مطلب اپنی عقل کی بنیاد پر ہے، اپنی طبیعت کی بنیاد پر ہے۔ صحابہ کا اور ہمارا فرق یہ ہے کہ صحابہ نے دین اور دین کی محنت کو اپنی طبیعت کے تابع کیا تھا، اپنی طبیعت کو دین اور دین کی محنت کے تابع کیا تھا۔ آج کے مسلمان نے دین کو اور دین کی محنت کو اپنی طبیعت کے تابع کیا ہے۔ طبیعت نے چاہا چلے کے لیے چلا گیا، طبیعت نے چاہا سریزے کے لیے چلا گیا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، گھر میں جا کے نماز پڑھی، اپنی طبیعت ہے۔ میرے دوستو، اللہ کا حکم ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم تو پورا کر رہے ہو، لیکن کس طرح پورا کر رہے ہو؟ اگر ایک بندہ جو ہے نا کسی بڑے گھر میں جو ہے نا سیٹ کے ساتھ ڈیوٹی کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، ڈرائیور ہے، وہ اس کو کہے کہ بھئی آپ نے جو ہے نا میں آپ کو 30,000 مہینے کی تنخواہ دوں گا، آپ نے صبح 7 بجے یہاں آنا ہے، گاڑی کو دھونا ہے، پھر بچوں کو اسکول لے کے جانا ہے، اس کے بعد جو ہے نا مجھے دفتر لے کے جانا ہے، پھر بیگم صاحب کو دفتر لے کے جانا ہے۔ اور وہ جو ہے نا 12 بجے شہر کا بچہ آ جائے، نوکری تو کر رہا ہے، ڈیوٹی تو کر رہا ہے، تو کیا خیال ہے وہ سیٹ رکھے گا اس کو؟ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، لیکن اپنی طبیعت یا اپنی عقل کی بنیاد پر، یا جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح۔ اس کے لیے ہمیں دوستو ماحول بنانا پڑے گا، مسجدوں میں اور گھروں میں جو ہے نا ماحول بنانا پڑے گا۔ اور یہ بات تو اٹل ہے کہ دین کو وجود ملے گا دین کی محنت سے۔ دین زندگیوں میں آئے گا دین کی محنت سے۔ اب جو جس درجے کی محنت کرے گا، جس فیصد میں وہ محنت کرے گا، اسی درجے میں جو ہے نا مطلب وہ بنتا چلا جائے گا۔ صحابہ کرام جو ہے نا انہوں نے 100% محنت کی، 100% بن گئے۔ اب یہ جو محنت ہے ہماری محنت میرے دوستو، یہ اغراض کی محنت ہے۔ قرض آ گیا، چلو اس کے لیے نکل گئے، پریشانی آ گئی، اس کو دور کرنے کے لیے جو ہے نا مسجد کا سہارا لیا، کوئی اور مصیبت آ گئی، اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے جو ہے نا میرے دوستو 1-2 تشکیلوں کا سہارا لیا۔ حالات بن گئے دنیا میں، حالات بگڑنے شروع ہو گئے، یہاں پر آ گئے میرے دوستو مسجد۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق ہوتے تھے ان کا یہ کام تھا، جب تھوڑے سے بن جاتے تھے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، اور تھوڑے سے حالات خراب ہو جاتے تھے پھر آگے جو ہے نا مطلب صحابہ کے گود میں بیٹھتے تھے۔ اللہ رب العزت کا مطالبہ ہے میرے دوست، اللہ نے ایک معیار رکھا ہے، اللہ نے ایک میرٹ رکھا ہے۔ آپ کے بچے میٹرک کا ایگزام دیتے ہیں، یہاں پر جو ہے نا پورے علاقے میں میرٹ لسٹ جو ہے نا لگائی جاتی ہے کالجوں میں، فلانے کالج کا اتنا میرٹ، فلانے کا اتنا میرٹ، فلانے کا اتنا میرٹ۔ اللہ نے ایک میرٹ رکھا ہے، اور جب تک وہاں تک پہنچے گی نہیں میرے دوستو، نظام بنے گا نہیں۔ یہ جو 24 گھنٹے جو ہے نا مطلب اکثر ساتھی لگے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ بہت کام کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، اور اتنے وقت کے لیے، اتنے وقت کے لیے، اتنے وقت کے لیے، اور سارے حالات اور سب کچھ برداشت کر کے، ہاں جی، سارے حالات اور سب کچھ برداشت کر کے، لوگوں کی کڑوی کسینیاں برداشت کر کے، گھر کے حالات برداشت کر کے، اس کو اللہ نے یہ سلجھائی ہے بات
کہ بھئی وہ سطح جو ہے نا پوری کرنی ہے، ایمان اور اعمال کی وہ سطح جو اللہ کو مطلوب ہے وہاں تک پہنچنا ہے۔ اگر وہاں تک نہیں پہنچا تو اس صورت میں میرے دوستوں میری دنیا اور آخرت کا نظام نہیں بن سکتا۔ مولانا یاسر رحمۃ اللہ کیا فرماتے تھے کہ دعوت کا مقصد ہی ایمان اور اعمال کی تکمیل ہے۔ اب تو میرے دوستوں جن ساتھیوں نے جو ہے نا 20 سال پہلے 4 مہینے لگائے ہیں، 15 سال پہلے 4 مہینے لگائے ہیں، 30 سال پہلے 4 مہینے لگائے ہیں، وہ 30 سال پہلے کی جو نماز تھی وہ نماز اب بھی ہے، اس میں کمی آ گئی ہے، پیچھے آ چکا ہے، وہ اس کو پتہ نہیں ہے، آگے نہیں بڑھا۔ ایمان اور اعمال کی تکمیل کے ایک دن سے دوسرے دن اس میں ترقی ہو، دوسرے سے تیسرے دن اس میں ترقی ہو۔ جتنا جتنا جو نا مطلب ہم اعمال کو بناتے جائیں گے میرے دوستوں، یا یوں یہ کہنا جو نا مطلب واضح ہو جائے گا، اگر عمل والا عمل کو بناتا چلا جائے گا وہ بنتا چلا جائے گا۔ یہ ہوگا ہی نہیں کہ وہ عمل کر رہا ہے عمل نہیں بن رہا، عمل نہیں بنے گا تو یہ نہیں بنے گا۔ پہلے عمل بنے گا اس کے بعد عمل والا بنے گا، اور پہلے عمل بگڑے گا اس کے بعد عمل والا بگڑے گا۔ پہلے دین بنے گا اس کے بعد زندگی بنے گی، اور پہلے جو ہے نا دین بگڑے گا اس کے بعد زندگی بگڑے گی۔ دین بگڑا ہوا ہے، زندگیاں بگڑی ہوئی ہے، دین کو بنا لو زندگیاں بن جائے گی۔ صحابہ کرام یہاں پر تو ہمارے ہاں جو ہے نا مطلب پرانے کہا جا سکتا ہے نا کہ بھئی پرانے ہیں۔ قرآن نے پرانے کا لفظ نہیں کہا، سابقون کا لفظ کہا ہے، سب قتلے جانے والے، وہ ایک دوسرے سے جو ہے نا آگے بڑھنے والے تھے، قربانی میں، مجاہدے میں، اعمال میں، ذکر میں، دعوت میں، خدمت میں۔ ہمارے نظام یعنی کسی اور کو آگے کرنا، اور ان کا نظام وہ خود آگے ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 40ویں نمبر پر مسلمان ہو گئے، اور زور لگاتے 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 دوسرے نمبر پر آ گئے۔ سابقون، سب قتلے جانے والے۔ تو میرے دوستو جب تک اس کو اپنی حاجت نہیں سمجھو گے، جب تک اس کو اپنی ضرورت نہیں سمجھو گے، اور جب تک اس کو اپنی تربیت نہیں سمجھو گے، کام نہیں کر سکو گے۔ امیر صاحب ٹوپی آ گئی، 4 مہینے والا ساتھی ہے، پرانے والے ساتھی ہے، یہ الگ عنوان ہے، یہ ٹپا لگ جائے گا۔ 4 مہینے کا سرٹیفکیٹ، سال کی ڈگری اور بیرون کی ڈگری یہ مل جائے گی، لیکن میرے دوستو خود بھی بیچارہ جو ہے نا پسا ہوا ہے، اور اپنے ساتھ جو ہے نا اپنے گھر والوں کو بھی بسایا ہوا ہے۔ نبی کا عنوان کیا ہوتا تھا؟ نبی تو آتا تھا لوگوں کو حالات سے نکالنے کے لیے، پریشانیوں سے نکالنے کے لیے، مصیبتوں سے نکالنے کے لیے۔ بنی اسرائیل کس حال میں تھے؟ ہمارا کیا ٹینشن ہے؟ نوکری نہیں ہے، خرچہ پورا نہیں ہو رہا، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ ان کا ٹینشن کیا تھا؟ قبطی جاتے تھے، سب گھر والے بیٹھے ہوتے تھے، اور ان کے سامنے سے جو ہے نا ان کی بچی کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے جاتے تھے، کام کرتے تھے، ان سے کام کرواتے تھے۔ اگر طبیعت نے چاہا کچھ دے دیا، میٹھے بول دیا، 1-2 بول دیے، شکریہ کہہ دیا، ورنہ دھکے دے کے جو ہے نا مطلب ادھر ہی پھینک دی۔ زبردستیوں سے کام کرواتے تھے، مردوں سے، عورتوں سے۔ تو ان کے حالات کس درجے کے تھے؟ اب ایسے حالات، پریشانیاں، مصیبتیں، ان سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے زور لگایا، جو اللہ نے سطح مقرر کی تھی وہ بتایا نہیں اس کو، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سطح پر پہنچ گئے، اس کی محنت جب اس سطح پر پہنچ گئی، اللہ نے فیصلہ کر لیا۔ اب میرے لیے، آپ کے لیے بھی سطح ہے، ایمان اور اعمال کی سطح وہ بنا دو، پھر دیکھنا کہ بادل کا کیا حشر ہوگا۔ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس جو ہے نا مطلب یہ ہے، ان کے پاس یہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سے جو مطالبہ ہے وہ پورا کر لو،
اللہ تعالیٰ اپنا نظام بنا دیں گے۔ قادسیہ کے لیے جو نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جماعت بنائی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے نا خود جماعت کے ساتھ جو ہے نا مطلب ذمہ دار بن کر جو ہے نا نکل گئے۔ مدینہ منورہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر، 10 میل کے فاصلے پر ایک جگہ بیٹھ گئے وہ۔ وہاں پر جو ہے نا صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ کا یہاں مرکز میں ہونا ضروری ہے، اگر میں یہاں پہ رہوں تو یہ ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ مختلف رائے آئی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ سعد کو امیر بنا دو، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ عرب کے شعروں میں سے ایک شعر ہے، تو وہ رائے پسند ہو گئی، سعد کو امیر بنا دیا اور خود جو ہے نا مطلب یہ جا کے مرکز میں بیٹھ گئے۔ ان کے پاس 10,000 کا لشکر، 10,000 کی جماعت، مقابلے میں جو ہے نا 4 لاکھ آ گئے۔ خط لکھا مرکز کہ کیا کریں، صورتحال تو یہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ ہم کبھی بھی جو ہے نا مطلب طاقت قوت کی بنیاد پر نہیں لڑیں، ہمارا جو نظام ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، آپ ان کو جا کے دعوت دے دو، اپنا لیول بڑھا دو، ایمان کا، اعمال کا، تقوی کا، یہ نظام بڑھا دو، آپ سے جو متعلق ہے وہ آپ پورا کر لو، باقی ان کو صرف دعوت دو اور پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو مشورہ کر کے جو ان کا جرنیل تھا رستم، اس کے لیے جو ہے نا ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ وہ ایک صحابی جو ہے نا منتخب کر دیا، درمیانہ سا قد تھا اس کا، گدھے پر سوار ہو کر اس کے محل میں چلا گیا۔ اب گدھے پر بیٹھا ہے اور اس طرح نیزہ لگا رہا ہے، اور وہ جو قالین ہے وہ قالین میں جو ہے نا مطلب سوراخ بن رہے ہیں۔ چوکیداروں نے روکا کہ بھئی یہ کون ہے؟ ملنگوں جیسا لباس نظام تھا اس کا، لباس تھا اس کا۔ جاؤ واپس جاؤ۔ ٹھیک ہے بھئی، تمہارے بادشاہ نے مجھے بلایا ہے، کہتے ہیں میں چلا جاتا ہوں۔ اندر نے جنہوں نے دیکھا کہ ہاں بھئی یہ تو جو ہے نا مطلب مذاکرات کے لیے آیا ہے، آنے دو اس کو، آ جاؤ۔ چلتے سیدھا جو ہے نا رستم کے تخت تک پہنچ گیا، اور وہاں پر اس نے جس تکیے کے ساتھ ٹھیک لگایا ہوا تھا اس کے ساتھ جو مطلب وہ لٹکنے والی چیزیں ہوتی ہے اس کے ساتھ گدھے کو باندھا، اور تلوار سے جو ہے نا مطلب چیچڑیا، یہ کپڑا لپیٹا ہوا تھا، چیچڑے۔ ہاں بھائی کس لیے آئے ہو؟ میں آیا نہیں ہوں، ہم بھیجے گئے ہیں۔ میں ایک لفظ استعمال نہیں کیا، ہم بھیجے گئے ہیں۔ کس لیے؟ لوگوں کی بندگی سے نکال کر، مخلوق کی بندگی سے نکال کر خالق کی بندگی پر لانا۔ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے، وہ واقعہ مقصود نہیں ہے، صرف اور نقطہ مقصود ہے۔ اگر ہم نہیں مانیں گے، اگر آپ نہیں مانو گے تو ہم 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہم نے انہیں یہ بتایا ہے۔ انہوں نے جو ہے نا مہینے یا 3 مہینے کی مہلت مانگی، بہرحال 3 دن کی مہلت دے رہی، کہہ رہے کہ تم سب جو ہے نا مطلب ہم ایک قادسیہ کے دفن میں تمہیں دفن کر دیں، قادسیہ کے خندقوں میں۔ تو صحابی نے کہا کہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ نقطہ کیا ہے کہ جب ہم اپنی محنت کی سطح بڑھائیں، ایمان اور اعمال کی سطح بڑھائیں، اس صورت میں میرے دوستو اللہ رب العزت جو ہے نا باطل کو پاش کر دیں گے، ٹکڑے کر دیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت باطل کو ٹکڑے نہیں کر سکتی۔ جتنی بھی اسکیمیں بن جائے، جتنی بھی جو ہے نا مطلب منصوبے بن جائے، یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے 2 طاقتیں غیروں کے دی ہیں، 2 طاقتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایمان والوں کو دی ہے۔ شروع سے لے کر قیامت تک غیر جو ہے نا مطلب اکثریت میں ہوں گے اور وسائل میں ہوں گے، اور ایمان والا جو ہے نا اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا اور نبی کی زندگی پر ہوگا۔ اگر یہ 2 چیزیں ایمان والے کے ساتھ ہیں
تو یہ پوری دنیا پر راج کرے گا. اگر اس میں کمی آ گئی تو میرے دوست پھر نظام گڑبڑ ہو جائے گا. اب پوری دنیا کی باطل جو ہے نا، پوری دنیا کا باطل اس کا مقابلہ کریں، وہ تو بہت آگے کی بات ہے. لیکن کم از کم جو ہمارا اپنا اور اپنے گھر کا باطل جو ہے نا مطلب منڈلا رہا ہے، اس کا تو ہم مقابلہ کریں. اس کے لیے تو اس محنت کو، اس محنت کے تقاضوں کو اور اس محنت کے اعمال کو اپنی حاجت سمجھ کر اس پر آ جائیں. نظام بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ جتنے تکوینی نظام ہیں یہ تب تک ہمارے تابع نہیں ہوگا، تب تک اس سے ہمارے جو ہے نا ہمارے مسائل جو ہے نا مطلب حل نہیں ہوں گے. یہ نظام ہمارے خلاف چلے گا، مہنگائی آئے گی، اس طرح جو ہے نا مصیبتیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی مختلف قسم کی. یہ سارا تکوینی نظام ہے. جب تک کہ ہم جو ہے نا تشریحی اوامر کو مکمل نہ کریں. پورا کرنا الگ عنوان ہے، مکمل کرنا الگ عنوان ہے. کرنا الگ چیز ہے، مکمل کرنا الگ چیز ہے. تشریحی اوامر کیا ہے؟ ایمانیات ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے اور اخلاقیات ہے. جب تک یہ 5 لائنیں مکمل نہیں ہوگی میرے دوستوں، اس صورت میں جو ہے نا مطلب جتنا یہ نظام ہمارا جو ہے نا مطلب یہ حالات بنے ہوئے ہیں اور بگڑ رہے ہیں، تب تک یہ چیز قابو میں نہیں آئے گی. اور یہ 5 لائنیں تب تک پوری نہیں ہو سکتی جب ہجرت اور نصرت کے عوامر پورے نہ ہوں. اور ہجرت اور نصرت کے عوامر تب تک پورے نہیں ہو سکتے میرے دوستو جب جو ہے نا جہد کے عوامر پورے نہ ہوں. جہد کے عوامر کیا ہے؟ دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر، عبادت اور خدمت. کہ دعوت سے ایمان کو قوت ملے گی اور پھر اعمال میں جو ہے مضبوطی آئے گی. سیکھنے سکھانے سے جہالت ختم ہوگی، ذکر و عبادت سے اللہ کا خوف اور دھیان حاصل ہوگا، اور خدمت سے لوگ ہمارے قریب آئیں گے. اب تو اللہ معاف کر دے، خدمت ایسی چل رہی ہے کہ پورا معاشرہ متنفر ہو رہا ہے. کسی کو تبلیغ والے کا نام لے لو، سلام کرے گا بھائی. پورا معاشرہ متنفر ہو رہا ہے، دور جا رہا ہے. اس دن نوجوان لڑکے میرے ساتھ، یونیورسٹی کے لڑکے بیٹھتے ہیں مسجد میں، یہ مغرب کے بعد، ہماری اپنی محلے کی مسجد. تو 2 لڑکے ادھر بیٹھے تھے، وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ ہمارے محلے میں اتنے تبلیغ والے ہیں اور ایک بھی سلام نہیں کہتا. بہرحال ہمارا موضوع یہ نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ ہے میرے دوستوں کہ ہم نے جو ہے نا اعمال کو بنانا ہے. جب تک اعمال بنیں گے نہیں، ہم بنیں گے نہیں. اعمال کو بنانے کے لیے ہم نے جو ہے نا وقت دینا ہوگا. یہ جو ہم وقت دے رہے ہیں یہ وقت بہت تھوڑا ہے، اس سے ہمارے اعمال نہیں بن سکتے. مسجد کو وقت دینا ہوگا، پورے علاقے کے بارے میں سوچنا ہوگا، اور اسی طرح اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا ہوگا، اپنا ایمان اور اپنی نماز کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ بھئی میں اتنے دنوں سے جو ہے نا، اتنے عرصے سے جو ہے نا چل رہا ہوں، میرا ذکر جو ہے نا مطلب کہاں تک پہنچ گیا، میرا ایمان کہاں تک پہنچ گیا، اور میری نماز کہاں تک پہنچ گئی. یا وہ کولے کی بیل والی مثال ہے جو بھائی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا دیا کرتے تھے کہ کولے کا بیل ہے، اس کی پٹی باندھ دیتے ہیں، صبح وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، اور ایک ہی دائرے میں وہ شام تک چلتا ہے. ایک ہی دائرے میں وہ بیچارہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں نے صبح سے چلنا شروع کیا تھا، اب تو شام ہو گئی ہے، میں پشاور سے کراچی پہنچ چکا ہوں گا. یہ پٹی کھولتا ہے تو وہ ایک ہی دائرے میں پھرتا ہے. اسکول ماسٹر، آپ میں سے ہے کوئی اسکول ماسٹر؟ ہاں جی، 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے اسکول ماسٹر کی تنخواہ کتنی تھی؟ میرے خیال میں 2-3 ہزار. اب کتنی ہو گئی ہے؟ 25-30 ہزار ہو گئی ہے.
30 سال پہلے یہ آپ کے جو نا مطلب یہ دائرے کی جو نا مارکیٹیں اور آبادیاں یہ کتنی تھی، اب کتنی بڑھ گئی ہے؟ 30 سال پہلے ایک بندے کا کاروبار تھا، وہ کتنا تھا، اب 30 سال کے بعد جو ہے نا کتنا بڑھ گیا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لائن پر محنت ہو رہی ہے، اس لائن کو وقت دیا جا رہا ہے۔ 30 سال پہلے جو نماز ہے وہ نماز، 30 سال پہلے کا جو ذکر ہے وہ ذکر، 30 سال پہلے کا جو ایمان ہے وہ ایمان، 30 سال پہلے کی جو معاشرت ہے یا اخلاق ہے یا معاملات ہے وہ لائنیں دیکھ لو۔ اس کو وقت نہیں دیا، وقت نہیں دے رہے ہیں، محنت نہیں ہو رہی، بننا بن ہو گیا۔ یہ تو بالکل فطرت ہے کہ جس لائن پر محنت کرو گے وہ بنتا چلا جائے گا۔ نقشوں پر محنت ہو رہی ہے، نقشے بڑھ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی انسان جو ہے نا انسان نے بڑی ترقی کی ہے۔ نہیں میرے دوستو، جب نقشے بڑھیں گے، نقشوں پر محنت ہوگی، نقشہ بڑھے گا۔ نقشہ وہ انسان کی ذلت کی دلیل ہے۔ بڑا ہوا نقشہ یا بڑے ہوئے نقشے یہ انسان کی ذلت کی دلیل ہے۔ صحابہ کے زمانے میں محنت انسان پر تھی، نقشے جو ہے نا کمزور تھے، اور انسان کی محنت ہونے کی وجہ سے انسان جو ہے نا عروج پر تھا۔ صحابہ عروج پر تھے، عزت کی چوٹیوں پر، سارا باطل ان کے قدموں میں جانا گرا ہوا ہے۔ جھگیوں میں رہنے والے، لنگیوں میں پیوند، کپڑوں میں پیوند، بیویاں ان کے جیتے جی بیواؤں کی طرح زندگی گزار رہی ہیں، بچے ان کے جیتے جی یتیموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس زمانے کی سپریم پاور حکومتیں، بڑی بڑی حکومتیں، روم، فارس اور کیسر اور کسرا کی حکومتیں ان کے قدموں میں آ کے چھابیاں بھی رکھتے ہیں، اپنی شہزادیاں ان کے حوالے کرتے ہیں، اور اپنی ساری حکومتیں اور خزانے جو ہے ان کے حوالے کرتے ہیں۔ وہ کون سی پاور تھی؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں حجاز مقدس میں جید علماء اکٹھے کیے اور فرمانے لگے کہ میں نے اپنی اصلاح کے لیے آپ کو جمع کیا ہے، اکٹھا کیا ہے، کہ جو صحابہ کے زمانے میں جو دین کو قوت اور طاقت حاصل ہوئی تھی وہ آج کیوں نہیں ہے؟ سارے مجمع سے پوچھا۔ اس میں سے اکثر نے کہا کہ بھئی علم کی کمی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ صحابہ کتنے تھے؟ 1,24,000 کم و بیش۔ وہ جو دور تھا اس کی بات کر رہے تھے، بات تو وہاں اس دور کی بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آج تو صرف ہندوستان میں جو ہے نا مطلب 5 لاکھ سے زیادہ علماء ہیں، علم کی کمی کیسے آ گئی؟ پھر لوگوں نے کہا کہ وسائل کی کمی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ تو سفر جب کرتے تھے تو جوتے نہیں ہوتے تھے، وہ تو مطلب یہ کپڑے لپیٹتے تھے، چیتڑے لپیٹتے تھے، اور 3 دن تک جو ہے نا فاقے برداشت کرتے تھے، گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے۔ وسائل کی کمی کہاں سے آ گئی؟ تو سب سمجھ گئے کہ حضرت جو چاہتے ہوئے کچھ اور ہے۔ تو پھر جب حضرت سے پوچھا، حضرت نے فرمایا کہ ایمان کی کمی ہے، اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حیرت ہے امت پر، کہ امت تو اعمال پر محنت کر رہی ہے، ایمان پر محنت نہیں کر رہی۔ اب تو میرے دوستو ہمارے مذاکروں سے بھی ایمان کے تذکرے ختم ہو گئے۔ تحقیق کر لو، تلاش کر لو، صحابہ جو ہے نا، صحابہ کو اپنی ایمان کی فکر تھی۔ کتنی دلیلیں ہیں کہ نبی علیہ السلام سے جا کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں کیا پتہ چلے گا؟ مل کر بھی نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ہے، انفرادی بھی جو ہے نا صحابہ نے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اب میرے ایمان کے بارے میں کیا پتہ چلے گا کہ میرا ایمان ہے، اگر ہے تو کہاں ہے اور کہاں تک لے کے جانا ہے؟ میرے دوستو ایمان کے بول کا ایمان کے ساتھ کوئی ذرہ بھی تعلق نہیں ہے۔ ہم ایک ہفتے کی بھوکے اور سب یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم کھانا کھائیں گے، یہ کھانے کے بول ہیں۔
کھانے کے بول سے 1 ہفتے تک ہم کہتے رہیں، بولنے سے جو ہے نا مطلب ہماری بھوک ختم نہیں ہوگی۔ امت کا ایک طبقہ ایمان کے بول کو ایمان سمجھ کر بیٹھ گیا، ایک طبقہ ایمان کی معلومات کو ایمان سمجھ کر بیٹھ گیا۔ بھائی دلاور کے ڈیرے پر کوئی تقریب ہو رہی ہے اور اس طرح جو ہے نا 60-70 آدمی بیٹھے ہیں، اتنے میں جو ہے نا مطلب ایک پراڈو گاڑی میں چشمہ لگا ہوا ہے اور ہاتھ میں جو ہے نا گولڈ لیف کا پیکٹ ہے اور راڈو گڑی پہنی ہوئی، سونے کا چین لٹکا ہوا، کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا۔ اب سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، بھئی یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو نہیں جانتے، یہ تو سیٹھ صاحب ہیں، ان کی ٹیکسٹائل ملیں ہیں، ان کے کپڑوں کی ملیں ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا بھائی الیاس صاحب آ گئے، اور بھائی الیاس صاحب کو الف سے لے کر یہ تک ٹیکسٹائل مل کی ساری معلومات، اتنی ڈائننگ مشینیں، اتنی پرنٹ مشینیں، اتنے اوورسیئر، اتنے انجینئر، بہرحال ساری کی ساری معلومات پر کوئی ان کو جو نا سیٹ نہیں کہے گا۔ بے شک معلومات ہیں، معلومات پر یہ سیٹ نہیں ہے، ان کی ملیں ہیں وہ سیٹ ہیں۔ تو میرے دوستو، ایمان کی تحقیق کرنی ہے، اعمال کی تحقیق کرنی ہے، معاشرت کی تحقیق کرنی ہے، اس کو ہم نے بنانا ہے۔ جب تک ہم ان اعمال میں چلتے رہیں گے، ان اعمال سے گزرتے رہیں گے، میرے دوستو یہ ایک اور نسبت ہے، یہ چلتے رہیں گے۔ جب تک ہم ان اعمال کو بنانا شروع کریں گے، اس کے بعد پھر ہمارا بننا شروع ہو جائے گا، اور بننے کے لیے وقت چاہیے، وقت کسی کے پاس ہے نہیں۔ بننے کے لیے وقت چاہیے، وقت کسی کے پاس ہے نہیں۔ تو گزارش یہ ہے میرے دوستو کہ ہم جو ہے نا مطلب یہ جو کم از کم وقت ہے، جو کم از کم وقت بتاتے ہیں 2.5 گھنٹے روزانہ، اس کا تو ہر ساتھی اہتمام کرے۔ جب ہم 2.5 گھنٹے بھی دینے لگیں گے نا، تو انشاءاللہ جو ہے نا بہت سی کمی جو ہے نا ہماری پوری ہو جائے گی۔ پورے علاقے کے حساب سے یہاں پر جتنے جو ہے نا مطلب ساتھی یہاں پر آتے ہیں، ہفتے میں جو ہے نا 1 دن اگر یہاں پر سارے علاقے کے تقاضے کو سوچا جائے، تو انشاءاللہ جو ہے نا مطلب ایک تقاضا کر کے اس سے جو ہے نا مطلب اس کو وجود مل جائے گی۔ یہاں پر بھائی کتنے پرانے ساتھی ہیں، 4 مہینے کتنے لگے ہوئے ہیں، ان میں سالانہ جو چلے ہیں وہ کتنے کو رہتے ہیں، کتنی مسجدوں میں گشت ہو رہا ہے، کتنی میں نہیں ہو رہا، جہاں پر ہو رہا ہے ان کو جو ہے نا مضبوط کیسے کیا جائے، جہاں پر نہیں ہو رہا وہاں پر جو ہے نا شروع کیسے کیا جائے۔ جب تک اس کو وقت نہیں دیں گے یہ تو معاملہ نہیں بنے گا، کوئی اور تو نہیں آئے گا ہمارے پاس۔ اور جب تک میرے دوستو وقت نہیں دیں گے، اعمال جو ہے نا مطلب بڑھیں گے نہیں، اس پر محنت نہیں ہوگی، تو اسی طرح جو ہے نا مطلب ہم دن پہ دن جو ہے نا مطلب پیچھے گرتے رہیں گے، مسجد غیر آباد ہوتی چلی جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تقریباً 3 مہینے میں جو ہے نا اس نقطے پر سوچتا رہا، 3 مہینے، کہ صحابہ کرام وہ پیچھے کیوں نہیں آئے، ایمان کی کمزوری، اعمال کی کمزوری کیوں نہیں، آگے بڑھتے رہے۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، 3 مہینے اس پر سوچتا رہا۔ اللہ نے یہ بات دل میں ڈال دی کہ وہ جب وہ ماحول کے ساتھ جڑے تو بس جڑے۔ یہ ہماری حاجت ہے، یہ نہیں کہ طبیعت نے چاہا کر لیا اور طبیعت نے نہیں چاہا تو چل سو چل۔ روزانہ کی دعوت کا میں خود محتاج ہوں، روزانہ کی تعلیم کا میں خود محتاج ہوں، روزانہ کے مشورے کا میں خود محتاج ہوں، روزانہ مسجد کو وقت دینے کا میں خود محتاج ہوں، یہ میری ضرورت ہے۔ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو ابوبکر عمر ہوتا،
اگر نبوت ختم نہ ہوتی وہ نبی ہوتے. ایک آدمی وہ نبوت کے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو گیا، وہ الگ بات ہے کہ نبوت ختم ہو گئی. وہ 2-3 آدمیوں کو روزانہ پکڑ کر مسجد میں لا کر دعوت، ایمان کی دعوت پر بٹھاتا ہے کہ یہ میری حاجت ہے. آج کے مسلمان نے جو ہے نا دعوت کو حاجت ہی نہیں سمجھا. جس طرح ہمارے جسم کو روزانہ کے اعتبار سے غذا کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، ہفتہ نہ کھائیں تو اتنا ضعف آ جائے گا کہ وضو کے لیے بھی اٹھنا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح میرے دوستو ہمارے ایمان کو، ہمارے دل کو روزانہ دعوت کی ضرورت ہے کہ دعوت ایمان کا خاصہ ہے. پیاس وہ پانی سے بجھے گی، بھوک وہ کھانے سے مٹے گی، جو ظاہراً ہمیں نظر آ رہا ہے. اس لیے میرے دوستو ایمان کو قوت دعوت سے ملے گی. اور پھر یہ جو شیطان ہے نا، یہ تو تہجد کے لیے چھوڑ دے گا، چلو بھائی جھوٹ ہے پڑھ لو کوئی مسئلہ نہیں، روزہ رکھ لو کوئی مسئلہ نہیں، اور اسی طرح جو ہے نا تلاوتیں کرتے رہو، تسبیحاں پڑھتے رہو، لمبی لمبی نفلیں پڑھتے رہو. لیکن جب دعوت کی باری آتی ہے نا تو شیطان اتنے کڈے کھولے گا کہ آپ کو جو ہے نا قدم اٹھانے کی بھی جو ہے نا مطلب مہلت نہیں ملے گی، قدم اٹھانے کا موقع بھی نہیں ملے گا. تجربہ کر لو. دعوت کے لیے کوئی نیت کر لو، کوئی روزانہ دعوت کی ترتیب بنا لو. 1 دن 2 دن میں جو ہے نا مطلب کیا نقشے بنتے ہیں. لیکن اگر اس کو مزید چلاؤ میرے دوستو تو وہ نقشے سارے ٹوٹ جاتے ہیں. اور جتنے بھی جو ہے نا مطلب بگڑے ہوئے حالات ہیں، اللہ رب العزت اس دعوت کی بنیاد پر جو ہے نا مطلب ان حالات کو بناتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے تھے کہ میں لاکھوں جو ہے نا تسبیح پڑھتا تھا، کوئی مجھے فرق ہی محسوس نہیں ہو رہا. حاجی عبدالوہاب صاحب کی بات میں نے سنی تو اس وقت جو ہے نا میرے ذہن نے کام کیا کہ اچھا معاملہ تو یہاں پر ہے. جب تک کلمے کی دعوت نہیں ہوگی تربیت نہیں ہوگی، تربیت نہیں ہوگی ترقی نہیں ہوگی، ترقی نہیں ہوگی پیچھے آتے رہیں گے، کولے کا بیل بن کر جو ہے نا مطلب ایک ہی دائرے میں پھرتے رہیں گے، تقاضے پہ تقاضے چھوٹتے رہیں گے. کیوں؟ کہ اللہ کے غیر کے تاثر کے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ کے غیر کا انکار نہیں ہو رہا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اس کام میں اللہ کے غیر کے تاثر کے ساتھ چلے گا، جو اس کام میں اللہ کے غیر کے تاثر کے ساتھ چلے گا، اللہ رب العزت اس کے ساتھ 2 معاملے کرتے ہیں. اس کو اس غیر کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ غیر اس پر مسلط کر دیتا ہے. غیر کا تاثر کیوں ہے؟ کہ غیر کا میں نے انکار ہی نہیں کیا، میں نے اللہ سے ہونے کو بولا ہی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے بھائی، 1 سال میں جو ہے نا چلے کے لیے نکل گیا، وہاں پر جو ہے نا مطلب کوئی رواجی رسمی بیان مل گیا، اس میں اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، یہ کہہ کر معاملہ ختم. 1 سال کے بعد آپ کھانا کھاؤ، اپنی حاجت پوری کرواؤ. مہینے میں جو ہے نا 3 دن جو ہے نا مطلب آپ کھانا کھاؤ، پھر جو ہے نا پورا مہینہ نہ کھاؤ. میرے دوستو بیان تقریر جو ہے نا وہ الگ چیز ہے. یہ ایک مذاکرہ ہے کہ ہماری جو رکاوٹ ہے کام کے عنوان سے، اور ہمارے جو گھروں کے حالات ہیں کہ بات کہاں ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل کے حالات جو تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. موسیٰ علیہ السلام آ گئے اور ان کو جو ہے نا مطلب بالکل ایسے جو ہے نا صاف ستھرا نکال دی کہ جب بھی جو ہے نا مسلمانوں کے حالات بگڑتے ہیں یا انسانیت کے حالات بگڑتے ہیں، پریشانی آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وہاں پر جو ہے نا مطلب آپ کو نبی ملے گا، وہاں پر آپ کو نبی کا کردار ملے گا، وہاں پر آپ کو نبی کی محنت ملے گی. نبی آیا، دعوت آئی، دین آیا. نبی گیا، دعوت گئی، دین گیا. 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے تقاضے پر، اپنے تقاضے پر نہیں، اللہ کے تقاضے پر گئے. پیچھے جو ہے نا لاکھوں کا مجمع جو ہے نا مطلب ان کا نظام ہٹ گیا.
عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان کا جو عرصہ ہے، ایک روایت 580 سال کی ملتی ہے، ایک روایت 600 سال کی ملتی ہے. اس دوران دعوت نہیں چلی. شیطان نے وہ کارکردگی دکھائی کہ بیت اللہ کے اندر ننگا جو ہے نا مردوں عورتوں کو طواف کروائے. نبی کے آنے سے دعوت آئی، دعوت کے آنے سے دین آیا. اب دعوت نہیں ہوگی تو دین کیسے آئے گا؟ روزانہ کی دعوت نہیں ہوگی، اعمال کیسے مضبوط ہوں گے؟ روزانہ کی دعوت نہیں ہوگی، ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ روزانہ کی دعوت نہیں ہوگی، معاشرت کیسے بنے گی؟ معاشرت نہیں بنے گی، لوگوں کو کیسے قریب کرو گے؟ معاشرت کی کمزوری ہے، معاملات کی کمزوری ہے میرے دوستو، اور کیا اس طرح اخلاقیات کی کمزوری ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ دین کی بنیادیں ہیں. بنیاد تو نیچے ہوتی ہے، وہ تو نظر نہیں آتی. نظر جو آتی ہے وہ تو دیوار نظر آتی ہے. اخلاق میرے دوستو، اخلاق جو ہے نا مطلب وہ دیوار ہے. طارق جمیل صاحب کے گھر پر جانا ہوا تو وہاں ساتھیوں نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دو کہ کچھ ہمیں نصیحت کرے. تو مولانا کہنے لگے کہ نہ نمازیوں کی کمی ہے، اور نہ جو ہے نا تہجد والوں کی کمی ہے، نہ ذکر والوں کی کمی ہے، نہ ذکر والوں کی کمی ہے. اگر کمی ہے تو اخلاق والوں کی کمی ہے، اور اللہ رب العزت کو اخلاق جو ہے نا بہت پسند ہے. تو میرے دوستو، جب تک ہم روزانہ کے وقت پر نہیں آئیں گے، مسجدوں کو وقت نہیں دیں گے، مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے، مسجدوں میں جو ہے نا علاقے کے کام کے بارے میں مشورے نہیں کریں گے، نہ ہماری ترقی ہوگی، نہ ہمارے علاقے کے کام کی ترقی ہوگی. اسی سلسلے میں الحمدللہ یہ جماعت بھی آئی ہیں، تو انشاءاللہ جو ہے نا دعا کے بعد، تشکیل کے بعد جو ہے نا ساتھی ذرا بیٹھ جائیں، اپنے علاقے کے بارے میں سوچیں کہ بھئی یہاں پر جتنے پرانے ساتھی ہیں ان کے جو سالانہ اوقات رہتے ہیں ان کا جو ہے نا مطلب ان کی کیا ترتیب بن جائے، اور اسی طرح جو ہے نا مطلب مسجدیں جو ہے نا کیسے آباد ہو جائیں. جن مسجدوں میں گشتیں نہیں ہیں وہاں پر گشتیں کیسے شروع ہو جائیں، جہاں پر گشتیں ہیں ان کو مضبوط کیسے کیا جائے. انشاءاللہ یہ ساری چیزوں کو جو ہے نا تشکیل کے بعد یہاں بیٹھ کر سوچیں. جب ہماری تھوڑی بہت سوچ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو وجود دے دیں گے، کوئی بڑا جو ہے نا نظام وجود میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے نا. انشاءاللہ تشکیل کس کی ہے بھائی؟ آ جائیں.